دشت میں گونج رہی تھی
دل باب قدموں آ جاتا ہے
پروان چڑھایا زینب نے اچار برس نازوں سے جسے پروان چڑھایا زینب نے پروان چڑھایا زینب نے گلشن ہے اجرا زینب کا گلشن ہے اجرا زینب کا اکبر کی سواری جاہت
صلوات. سر پہ اگر سحر سجانا، ہاتھ پہ کفنا جو بندھانا، بھیا مجھے بھول نہ جانا، بھیا مجھے بھول نہ جانا. سر پہ اگر سحر سجانا، ہاتھ پہ کفنا جو بندھانا، بھیا مجھے بھول نہ جانا، بھیا مجھے بھول نہ جانا. سر پہ اگر سحر سجانا، ہاتھ پہ کفنا جو بندھانا، بھیا مجھے بھول نہ جانا، بھیا مجھے بھول نہ جانا. سر پہ اگر سحر سجانا، ہاتھ پہ کفنا جو بندھانا، بھیا مجھے بھول نہ جانا، بھیا مجھے بھول نہ جانا. خاتم سہرا نے یہ اکبر کو لکھا ہے، باعث
साथ गया है, धूप से जब उसको बचाना, भैया मुझे भूल न जाना। सर पे अगर सहरा सजाना, हाथ में कंगना जो बताना, भैया मुझे भूल न जाना, भैया मुझे भूल न जाना। सर पे अगर सहरा सजाना, हाथ में कंगना जो बताना, भैया मुझे भूल न जाना, भैया मुझे भूल न जाना। सर पे अगर सहरा सजाना, हाथ में कंगना जो बताना, भैया मुझे भूल न जाना, भैया मुझे भूल न जाना। पहले
کہتی تھی یہ ماں خون بھری میت سے لپٹ کر، کہتی تھی یہ ماں خون بھری میت سے لپٹ کر، اے ہائے علی اکبر، اے ہائے علی اکبر، اے ہائے علی اکبر، اے ہائے علی اکبر۔ صلوات اللہ۔ جوانی میں مرنے کی حسرت ہے کس کی، ضعیفی میں کاندھوں پہ میت ہے کس کی، خدا دشمنوں کو یہ غم نہ دکھاوے کبھی، ضعیفی میں یہ غم کوئی دل نہ پائے کبھی، جوان کی ہے میت یوں دل سے لگائے ابھی، دعا مائیں کرتی تھی زندہ رہو تم، پھلو پھول آباد اور شاد رہو تم، یہاں ماں دعا میں مصلی بچھائے ابھی، وہاں لاش بیٹے کی خیمے میں آئی ابھی، جوان کی ہے میت یوں دل سے لگائے ابھی، جو بیٹے کو دیکھا تو پھٹ گیا سینہ، پکاری یہ ماں بس ہوا خاک جینا، جیوں گی میں اب کیسے میرا دم اٹھائے ابھی، خدا مجھ کو دنیا سے جلد اٹھائے ابھی، جوان کی ہے میت یوں دل سے لگائے ابھی، یہ کون آ رہا ہے یوں ٹھوکر کھائے ابھی، محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
اکبر کا جگر ام لیلا کر رہی ہے آہ زاری یا حسین ہائے ورچی سے چھدا ہے میرے اکبر کا جگر ام لیلا کر رہی ہے آہ زاری یا حسین لٹ گئی مقتل میں زینب لٹ گئی مقتل میں زینب کی کمائی یا حسین ہائے برچی سے چھنا ہے ام لیلا کر رہی ہے آہ زاری یا حسین ہائے ٹوٹ ہائے برچی سے چھنا ہے میرے اکبر کا جگر ام لاہدی رونے لگے پوچھا جب اکبر کی ماں نے شاہدی رونے لگی کس طرح برچھی کلیجے سے نکالی یا حسین ہائے برچی سے چھنا ہے میرے اکبر کا جگر ام لیلا کر رہی ہے آہ زاری یا حسین پر محمد و آل محمد سلام سوال پر محمد لیلا دعائی کیجئے جیتا رہے اکبر بیٹے کے حق میں ماں کی دعا رد نہیں ہوتی لیلا دعائی کیجئے جیتا رہے اکبر بیٹے کے حق میں ماں کی دعا رد نہیں ہوتی لیلا دعائی کیجئے رخی ست کی گھڑی یاد ہے تم بھی تو وہی تھی اکبر کے کلیجے سے نظر ہٹتی نہیں تھی اکبر کے کلیجے سے نظر ہٹتی نہیں تھی لیلا ہمارے لال کا نازک سا ہے سینہ سینے پہ نہ بیٹا میرا کھائے کوئی برچھی
میں بھول نہیں پاؤں گا احسان تمہارا اسی عالم غربت میں دو تم ساتھی ہمارا اسی عالم غربت میں دو تم ساتھی ہمارا اکبر میرا جوان اور ہم پر ہے ضعیفی ہم سے تو جوانان کی میت نہ اٹھے گی لیلا دعائیں کیجئے جیتا رہے اکبر بیٹے کے حق میں ماں کی دعا رد نہیں ہوتی لیلا دعا کیجئے جب پیو پانی حسین میرے علی کا نام لو جب پیو الفت شبیر ہے تو غم کرو شبیر کا الفت شبیر ہے تو غم کرو شبیر کا حضرت عباس کے حضرت عباس کے دو وفا کا نام لو جب پیو پانی حسین ابن علی کا نام لو وہی جمع اسلام ہے عباس غازی کا علم پرچم اسلام ہے عباس غازی کا علم اس کے سائے میں رہو اس کے سائے میں رہو اس کا بھرا تھام لو جب پیو پانی حسین ابن علی کا نام لو گرتے گرتے تم سنبھل جاؤ گے یہ دعویٰ میرا گرتے گرتے تم سنبھل جاؤ گے دعویٰ میرا جب کبھی ٹھوکر لگے جب کبھی ٹھوکر لگے مولا علی کا نام لو جب پیو پانی حسین ابن علی کا نام لو جب پیو پانی حسین ابن علی کا نام لو برائے سلامت امام زمانہ بابا سے بلندر صلوات قربان خود کو کر کے مسلح بچا لیا قربان خود کو کر کے مسلح بچا لیا سر دے دیا حسین نے سجدہ بچا لیا
دین نبی بچا لیا اتنا ہی مت کہیں، دین نبی بچا لیا اتنا ہی مت کہیں، کہیے علی کے لال نے کعبہ بچا لیا، روزہ نماز دین محمد کی عظمتیں، روزہ نماز دین محمد کی عظمتیں، تنہا میرے حسین نے کیا کیا بچا لیا، حسینیہ حسینیہ حسینیہ، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، محمد وعلی محمد صلوات۔ رحم الله من قرأ الفاتحة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين الملقب بطه وياسين، وقائد الغر المحجلين بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. صلوات محمد وعلى اللهم صل على محمد وآل محمد. معزز سامعین کرام، برادران ملت، بزرگان ایمانی، خداوند عالم کا ارشاد گرامی ہو رہا ہے کہ بے شک اللہ نے مومنین سے ان کی جان اور ان کے اموال کو خرید لیا ہے اور اس کے بدلے میں انہیں جنت سے نوازا ہے. یعنی مومنین کے پاس جو بھی کچھ سرمایہ، جو بھی کچھ ذخیرہ ہے، وہ اس کی ملکیت نہیں ہے بلکہ خداوند عالم کی ملکیت ہے. اور جب خداوند عالم کی ملکیت ہے تو اس میں جو بھی عمل انجام دینا ہے وہ خداوند عالم کی مرضی کے مطابق انجام دینا ہے. لہذا خداوند عالم اپنے بندوں سے چاہتا ہے کہ جب حق اور باطل کا مسئلہ آئے تو پھر باطل کے مقابلے میں آ جائے اور حق کا ساتھ دے. اسی لیے قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. یعنی حق کو باطل کے ساتھ مخلوط نہ کرنا. اگر تمہیں معلوم ہے کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، تو کبھی بھی کسی بھی مرحلے میں، کسی بھی قدم پر، کسی بھی وقت، کسی بھی زمانے میں، کسی بھی حالت میں
حق کو باطل کے ساتھ مخلوط نہ کرنا بلکہ باطل کو چھوڑ کر حق کا ساتھ دینا. کیوں؟ کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ حق کو کتنا بھی چھپایا جائے، کتنا بھی چھپایا جائے، یہاں تک کہ اگر حق کے اوپر 73 پردے بھی ڈال دیے جائیں تو حق چھپنے والا نہیں ہے بلکہ 73 پردوں کو پار کر کے رونما ہو جاتا ہے. چونکہ حق چھپنے والی چیز کا نام نہیں ہے. اسی وجہ سے مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو جب تمہیں سب سے قوی مددگار کی تلاش ہو تو تمہیں کیا کرنا ہے؟ کہ الحق اقوى الظہیر، حق کا دامن پکڑ لینا. کیوں؟ کس وجہ سے؟ اس لیے کہ سب سے قوی مددگار حق ہے. جب تمہیں کسی بہترین رہنما کی ضرورت ہو تو کیا کرو گے؟ کہ حق کا دامن پکڑ لو. کیوں؟ کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ الحق و نعم الدلیل، سب سے بہترین رہنما حق ہے. جب تمہیں کسی افضل راستے کی تلاش ہو تو کیا کرنا ہے؟ کہ حق کا دامن تھام لو. کیوں؟ اس لیے کہ الحق و افضل السبیل، سب سے افضل راستے کا نام حق ہے. اگر کوئی تمہیں ہتھیار چاہیے، کسی ہتھیار کی ضرورت ہو تو تمہیں کیا کرنا ہے؟ کہ حق کا دامن تھام لو. کیوں؟ کس لیے؟ اس لیے کہ الحق و سیف قاطع، سب سے تیز دھار کی تلوار کا نام حق ہے. اگر آپ حق کی عظمت کو سمجھنا چاہتے ہیں، اگر آپ باطل کی اوقات کو سمجھنا چاہتے ہیں، صلوات پڑھیں محمد والے. ایک صلوات اور پڑھیں محمد والے محمد پر. اگر آپ حق و باطل کے درمیان فرق کو سمجھنا چاہیں تو سورہ رات کی یہ آیہ کریمہ ہے. سورہ رات کی اس آیت میں ارشاد ہوتا ہے انزل من السماء ماء فسالت اودیۃ بقدرها فاحتمل السیل زبدا رابیا. دیکھو اگر تمہیں یہ جاننا ہو کہ حق کی طاقت کیا ہے اور باطل کی اوقات کیا ہے تو اس آیت سے پتہ چلا لو. اس آیت میں کیا ارشاد ہوتا ہے؟ اس آیت میں ارشاد ہوتا ہے کہ آسمان سے پانی نازل ہوا اور پانی نازل ہونے کے بعد ایک وادی میں جمع ہو گیا. جب ایک وادی میں جمع ہوا تو اس کے اوپر جھاگ آ گئے اور پانی زمین میں رہ گیا. تو اگر تمہیں باطل کو پہچاننا ہو تو اس طریقے سے سمجھو کہ پانی کے اوپر جو جھاگ تھا وہ باطل تھا اور جھاگ کے نیچے جو پانی تھا وہ حق تھا. کیوں؟ کس لیے؟ اس لیے کہ جو بلبلے ہوتے ہیں وہ فنا ہونے والے ہوتے ہیں، جو پانی ہوتا ہے وہ باقی رہنے والا ہوتا ہے. کہا دیکھو باطل کتنا ہی اوپر کیوں نہ آ جائے، کتنا ہی سامنے کیوں نظر نہ آ جائے، کتنا ہی بڑا کیوں نظر نہ آ جائے، لیکن باطل کتنا بھی زیادہ ہو وہ اس طرح فنا ہو جاتا ہے کہ جیسے بلبلے فنا ہو جاتے ہیں. اور حق اس طرح باقی رہتا ہے کہ جیسے زمین میں پانی باقی رہتا ہے. کہا دیکھو لیکن حق اور باطل کو پہچاننے میں کبھی بھی اشتباہ نہ کر دینا، مغالطہ نہ کر دینا. کہا کیوں؟ کہا ایک صلوات پڑھ محمد والے. کہا حق کو پہچاننے میں، باطل کو پہچاننے میں اشتباہ نہ کر دینا. کہا کیوں؟ کس وجہ سے؟ کہا اس لیے کہ لوگ حق اور باطل کو پہچاننے میں اشتباہ ذریعے سے حق اور باطل کو پہچانا تو پھر تم حق کو حق نہیں کہو گے بلکہ تم تخت و تاج کو حق کہو گے، درباروں کو حق کہو گے، زمین جائیداد کو حق کہو گے، تلواروں کو حق کہو گے، نیزوں کو حق کہو گے، میزائل کو حق کہو گے، بڑے بڑے لشکروں کو حق کہو گے. تم بادشاہوں کے تخت و تاج کو حق کہو گے. لیکن اگر پہلے تم نے حق کو پہچان لیا تو پھر تمہیں حق تخت و تاج میں نظر نہیں آئے گا، درباروں میں نظر نہیں آئے گا، غلام و کنیزوں میں نظر نہیں آئے گا، لشکروں میں نظر نہیں آئے گا، ہتھیاروں اور اسلحوں میں نظر نہیں آئے گا، بلکہ تمہیں حق
خاکساری و انکساری میں بھی نظر آ جائے گا. صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد پر. لہذا کہا اگر تم حق کو باطل کو پہچاننا چاہو تو حق کو پہلے پہچاننا. اسی وجہ سے کہا لیکن یہ ساری دنیا کے لیے ہے. پیغمبر اکرم فرماتے ہیں جب تم ساری دنیا کے بارے میں فیصلہ کرو تو پہلے یہ دیکھو حق کیا ہے باطل کیا ہے, بعد میں شخصیت کا اندازہ کرو. لیکن علی کا مسئلہ اس سے جدا ہے. کہا کیوں, کس وجہ سے؟ کہا دیکھو علی کے بارے میں جب فیصلہ کرنا تو یہ نہ دیکھنا حق کدھر ہے بلکہ یہ دیکھنا کہ علی کدھر ہے. اس وقت حق کو چھوڑ دینا. کیوں, کس وجہ سے؟ اس لیے کہ اگر کہیں حق ملے گا تو وہ علی کے ساتھ ملے گا. علی مع الحق والحق مع علی. علی حق کے ساتھ ہے, حق علی کے ساتھ ہے. عزیزان محترم, کسی نے اعتراض کیا حضور آپ نے کیا کہہ دیا, علی کے ساتھ حق ہے, حق علی کے ساتھ ہے. کیا صفا و مروہ میں حق نہیں ہے؟ کیا خانہ کعبہ میں حق نہیں ہے؟ کیا مسجد الحرام میں حق نہیں ہے؟ کیا مسجد نبوی میں حق نہیں ہے؟ کیا قرآن کریم میں حق ہے, حق نہیں ہے؟ کہا نہ بھائی سب جگہ حق ہے, لیکن علی کے ساتھ ساتھ اگر علی کو چھوڑ کر کہیں بھی حق تلاش کرو گے تو نہ مسجد الحرام میں ملے گا, نہ مسجد نبوی میں ملے گا, نہ خانہ کعبہ میں ملے گا. اگر حق کو تلاش کرنا ہے جہاں بھی تلاش کرنا علی کے ساتھ تلاش کرنا ہے. حق علیہ صلوات علی محمد و آل محمد. اسی لیے کہا اللہم ادر الحق ہے سما دار علی. اے پروردگار حق کو اس طرف موڑ دے جس طرف علی مڑ جائے. جملہ یہ نہیں ہے کہ پروردگار علی کو اس طرف موڑ دے جس طرف حق مڑ جائے. جملہ یہ ہے کہ حق کو اس طرف موڑ دے جس طرف علی مڑ جائے. کیوں, کس لیے؟ اس لیے کہ اگر جملہ یہ ہوتا کہ پروردگار علی کو اس طرف موڑ دے جس طرف حق مڑ جائے, اس کا مطلب یہ ہوتا کہ علی پیچھے پیچھے ہے, حق آگے آگے ہے. لیکن جملہ رسول کا ہے, سارے مسلمانوں کے درمیان متفق علیہ جملہ ہے کہ رسول نے کیا دعا کی کہ پروردگار حق کو اس طرف موڑ دے جس طرف علی مڑ جائے. رسول نہیں, علی مڑ جائے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ حق پیچھے پیچھے ہے, علی آگے آگے ہے. عزیزان محترم, دنیا کہاں تلاش کرے گی حق کو اور کہاں ملے گا؟ کہا کہیں بھی مت جاؤ, علی کے پیچھے حق ملے گا. عزیزان محترم, علی کے پیچھے حق ملے گا. تو عزیزو, جب حق ہی علی کے پیچھے ہے تو اگر شیعہ ہی علی کے پیچھے ہو جائے تو ان کی غلطی کیا ہے؟ عزیزان محترم, حق بھی علی کے پیچھے ہے. جب علی حق سے آگے نہ ہو سکا تو پھر کوئی وغیرہ وغیرہ علی سے آگے کیسے ہو سکتا ہے؟ صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. کہا علی کو دیکھو کہاں ہے, علی حق کا آئیڈیل ہے. حسن کو دیکھو کہاں ہے, حسین کو دیکھو حسین کہاں ہے. جہاں حسن و حسین ہوں گے وہاں حق ملے گا. اسی وجہ سے جس وقت جناب موسیٰ نے اعلان توحید کیا تو فلما جاء السحرة قالوا لفرعون, سورہ شعراء کی 40 نمبر کی آیت ہے. فلما جاء السحرة قالوا لفرعون, جس وقت جناب موسیٰ نے اعلان توحید کیا, جناب موسیٰ کی آواز پر سب کے سب مسلمان ہونے لگے. جناب موسیٰ کے کلمہ توحید, کلمہ رسالت پر ایمان لانے لگے. تو ایک مرتبہ فرعون نے جادوگروں کو بلایا. کیوں, کس وجہ سے؟ اس لیے کہ جادوگری کا زمانہ ہے. فلما جاء السحرة, تمام جادوگر آئے. کتنے جادوگر آئے؟ تقریباً 70,000. اور فرعون نے کہا فلما جاء السحرة قالوا لفرعون, فرعون نے کیا کہا کہ اگر کیا تم موسیٰ کے اوپر غلبہ حاصل کر سکتے ہو
تو انہوں نے کہا قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين، اے فرعون اگر ہم نے موسیٰ کے اوپر غلبہ حاصل کر لیا تو کیا ہمیں کچھ اس کی اجرت بھی دے گا؟ کہا کیوں نہیں؟ قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين، ہاں تمہیں اجرت ہی نہیں بلکہ تمہیں اپنے قرابت داروں میں سے بنا لوں گا۔ بھائی اس سے بڑی اجرت اور کیا ہوگی کہ فرعون خدا بننے کے بعد ان کو اپنے قرابت داروں میں شمار کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا بہت اچھی بات ہے، ہم پوری کوشش کریں گے، پوری صحیح کریں گے کہ موسیٰ کے اوپر غلبہ حاصل ہو جائے۔ فَأَلْقَوْا قَالَ لَهُمْ مُوسَىٰ فَأَنْتُمْ مُلْقُونَ، بس جیسے ہی 70,000 جادوگر آئے، 70,000 جادوگر ایک طرف، موسیٰ و ہارون ایک طرف۔ میں بھی کہوں گا اے موسیٰ و ہارون، دو آدمی ہی تو ہو، دو آدمی ہی تو ہو، تم بھی وہی بات کہنے لوگو جو سب کہہ رہے ہیں۔ اگر تم نے بھی سب وہی بات کہہ دی جو سب کہہ رہے ہیں تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اتنا بڑا مقابلہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اتنے بڑے بادشاہ کے مقابلے میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، بس وہ بات مان لو کہ جو فرعون کہہ رہا ہے۔ کہا نہیں مان لیتے اگر خدا کے رہنما نہ ہوتے۔ کیوں کس وجہ سے؟ اس لیے کہ نمائندہ پروردگار جھوٹے بادشاہوں کی بات نہیں مان سکتا۔ قال لهم موسیٰ القوا، موسیٰ نے کہا کیا کہا؟ القوا ما انتم ملقون، جو تمہیں اپنے انتر منتر پھینکنے ہو پھینک دو۔ یعنی جناب موسیٰ نے پہلے حملہ نہیں کیا بلکہ ان سے کہا پہلے تم حملہ کرو۔ کیوں کس وجہ سے؟ اس لیے کہ جب باطل کی طرف سے حملہ ہوتا ہے تو پھر حق کی طرف سے اس کا دفاع ہوتا ہے۔ پہلے حملہ ہے پھر دفاع ہے۔ اب کیا ہوا؟ فَأَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ، سب نے اپنے عصوں کو پھینکا، اپنی رسیوں کو پھینکا، اور کیا کہہ کر پھینکا؟ یہ کہہ کر پھینکا کہ بے شک اور بے شک اور بے شک یقیناً ہم ہی غالب ہوں گے۔ کتنے یقین سے کہہ رہے تھے۔ کیوں کہہ رہے تھے؟ اس وجہ سے کہ فرعون کی طاقت ان کے ساتھ ہے۔ کہا فَأَلْقَوْا حِبَالَهُمْ، انہوں نے اپنی رسیوں کو ڈالا، اپنے عصوں کو ڈالا، اور کیا کہتے ہوئے؟ کہا بے شک اور بے شک اور بے شک ہم ہی غالب ہوں گے۔ عزیزان محترم، لیکن کیا ہوا؟ فَأَلْقَى مُوسَىٰ عَصَاهُ، موسیٰ نے اپنے عصے کو پھینکا۔ بھائی کتنا یقین تھا ان کو، کس چیز پر یقین تھا؟ اپنے تخت و تاج پہ یقین تھا، دربار پہ یقین تھا، غلاموں پر یقین تھا، کثرت تعداد پر یقین تھا، اپنی فنکاری پہ یقین تھا، اپنے ہنر پہ یقین تھا، اپنے جادو پر یقین تھا۔ اور عزیزان محترم، اس یقین کے ساتھ انہوں نے اپنے عصوں کو بھی ڈالا، رسیوں کو بھی ڈالا، وہی جادو کے جس سے پوری کائنات کو مرعوب کرتے تھے، وہی جادو آج بھی استعمال ہوا۔ لیکن کیا ہوا؟ فَأَلْقَى مُوسَىٰ عَصَاهُ، جیسے ہی موسیٰ نے عصا پھینکا، فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، یہ اژدہا بنا اور اژدہا بن کر ان کی تمام عصوں اور رسیوں کو کھا گیا۔ عزیزان محترم، جب عصوں اور رسیوں کو کھا گیا تو اب کیا ہوا؟ یہی جادوگر جو اتنے یقین سے پھینک رہے تھے، جنہیں اپنے ہنر پہ یقین تھا، جنہیں اپنے فن پہ یقین تھا، جنہیں فرعون کے اقتدار پہ یقین تھا، جنہیں کثرت تعداد پہ یقین تھا، جب انہوں نے یہ منظر دیکھا کہ موسیٰ کے اژدہے نے ہمارے سب عصوں کو بھی کھا لیا ہے، ہماری سب رسیوں کو بھی کھا لیا، تو فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، تمام جادوگر سجدے میں گر پڑے۔ اب کوئی یہ نہ کہے کہ میزائل اتنا بن چکے، ایٹم بم کی طاقت اتنی ہو چکی، دشمنوں کی طاقت اتنی ہو چکی، دشمن اتنی کثرت میں ہو چکے، اب اگر کوئی پردہ غیب سے آ جائے تو وہ کیا کر سکتا ہے؟ عزیزان محترم، امام خمینی نے 50 سال پہلے ایک آواز بلند کر کے بتا دیا تھا کہ دیکھو ہماری آواز بلند ہو رہی ہے، سپر پاور طاقت
طاقتوں نے اس آواز کو بٹھانے کی کوشش کی، لیکن جتنا بٹھاتے گئے اتنی آواز بلند ہوتی گئی۔ امام خمینی نے بتایا کہ جب غلام کی آواز میں اتنی طاقت ہے تو پردے سے آنے والے امام کی آواز میں کتنی طاقت ہوگی۔ یہی کہا، دیکھو فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، تمام جادوگر سجدے میں گر گئے۔ عزیزان محترم سب کے سب سجدے میں گر گئے۔ عزیزان محترم کیوں گر گئے سب کے سب سجدے میں؟ چونکہ انہوں نے اپنے سے بڑا کمال دیکھا۔ تو یہ ایک موسیٰ کا عصا تھا، موسیٰ نے عصا کے ذریعے معجزہ دکھایا تو سب کے سب سجدے میں گر گئے۔ تو عزیزو جب موسیٰ کے عصا میں اثر یہ ہے کہ اپنا معجزہ دکھائے تو دنیا جھک جائے، تو اگر ظاہر ہونے کے بعد 12ویں امام ذوالفقار حیدری کا معجزہ دکھائیں گے تو یہ کائنات کیوں نہیں جھک سکتی؟ صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد پر۔ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، تمام جادوگر سجدے میں گر گئے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جادوگر بڑے سمجھدار تھے۔ کیوں؟ کس وجہ سے؟ اس لیے کہ سمجھداری یہی ہے کہ جہاں حق دیکھ لو وہاں سر تسلیم خم کر دو۔ یہی تو سب سے بڑا مشکل کام ہے، اپنے پالے کو چھوڑ کر دوسرے کے پالے میں چلے جانا، اپنے گروہ کو چھوڑ کر دوسروں کے گروہ میں چلے جانا سب سے بڑا مشکل کام ہے۔ لیکن کچھ بھی مشکل نہیں ہے اگر حق کی حمایت کا جذبہ ہو، اگر حق کو اختیار کرنے کا جذبہ ہو۔ اسی لیے کہا فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، تمام جادوگر گر گئے، گرے نہیں، قرآن کی تعبیر نہیں گر گئے، نہیں بلکہ کہا گرا دیے گئے۔ فَأُلْقِيَ گرا دیے گئے۔ تو وہاں کون گرانے آیا تھا؟ وہاں تو موسیٰ اور ہارون کے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا۔ نہ موسیٰ اور ہارون کے پاس لاہو لشکر تھا، نہ فوج تھی، نہ ہتھیار کا کوئی فشار و داب تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ موسیٰ اور ہارون تھے، لیکن کس نے گرا دیا؟ کہا اس ایمان نے کہ جو ان کے دل میں ودیعت ہوا، بس جیسے ہی ایمان دل میں ودیعت ہوا فوراً سجدے میں گرا دیا۔ عزیزان محترم جب ایمان دل میں آیا تو انہوں نے زکوٰۃ نہیں دی، انہوں نے امر بالمعروف نہیں کیا، نہیں عن المنکر نہیں کیا، انہوں نے کیا کیا؟ سجدہ کیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ علامت ایمان سجدہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب انسان کے دل میں ایمان ہوتا ہے تو وہ سجدہ ضرور کرتا ہے۔ اب جن کے سجدوں میں کمی ہے انہیں چاہیے کہ اپنے ایمان کو نظر ثانی فرمائے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ اور جب سجدے میں گر گئے تو خاموش نہیں رہے، بلکہ کہا قالوا آمنا برب العالمین، ہم تمام جہانوں کے پروردگار پہ ایمان لے آئے ہیں، ہم رب العالمین پہ ایمان لے آئے۔ یہاں بھی خاموش نہیں رہے، بلکہ کہا رب موسیٰ و ہارون، ہم موسیٰ کے رب پہ ایمان لے آئے، ہم ہارون کے رب پہ ایمان لے آئے۔ میں کہوں گا دستے ادب جوڑ کر ہے جادوگروں، جب تم نے رب العالمین کہہ دیا کہ ہم رب العالمین پہ ایمان لے آئے تو بات ہی تمام ہے، اس لیے کہ رب العالمین کوئی دوسرا تھوڑا ہی ہے۔ جب یہ کہہ دیا کہ رب العالمین پہ ایمان لے آئے تو بات تمام ہو گئی۔ کہا نہیں، رب موسیٰ بھی کہنا ضروری تھا۔ کہا کیوں؟ کس وجہ سے کہنا ضروری تھا؟ کہا اس وجہ سے کہنا ضروری تھا کہ کہیں فرعون استادی نہ دکھلا دیتا۔ کہا وہ رب العالمین میں ہی تو تھا کہ جس پہ ایمان لائے تھے۔ ہم نے کہا نہیں فرعون تو نہیں، بلکہ ہم موسیٰ کے رب پہ ایمان لائے ہیں۔ میں نے کہا اچھا بات تمام لائے تو یہ ہارون کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ بس رب موسیٰ کہہ دیا تمام۔ اب ہارون کیوں کہا؟
کہا کلمہ پڑھنے کا یہی تو طریقہ ہے. ہم کلمہ پڑھ کے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو بتا رہے تھے کہ دیکھو ایسے کلمہ پڑھا جاتا ہے. اللہ کے بعد جب رسول کا اقرار کرنا تو پھر رسول پر ہی سلسلہ تمام نہ کرنا، بلکہ جس طریقے سے اللہ کے بعد رسول کا اقرار ضروری ہے، اسی طرح رسول کے بعد اس کے جانشین کا اقرار بھی ضروری ہے. صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد پر. کہا قالوا آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون. تو اب کیا ہوا؟ اب فرعون نے ان سے کہا قال آمنتم لہ قبل ان آذن لکم انہ لکبیرکم الذی علمکم السحر فلسوف تعلمون. کہ تم میری اجازت کے بغیر ہی مان لیا ہے؟ کم از کم مجھ سے تو اجازت لے لینی چاہیے تھی. یعنی اب بھی ان سے توقع کر رہا ہے. کہا اگر تمہیں ایمان ہی لانا تھا تو پہلے مجھ سے اجازت لینی تھی، اور جب میں اجازت دے دیتا اس وقت تم اپنے ایمان کا اظہار کرتے. بھائی جب ایمان ہی لا رہے تھے تو پھر ان سے اجازت کی کیا ضرورت ہے؟ کوئی ضرورت نہیں ہے. قال آمنتم لہ قبل ان آذن لکم. کہا میں نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ تم سے بڑا جادوگر ہے. کہا نہیں وہ جادوگر نہیں ہے. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ جادو کے تو حدود معین ہوتے ہیں. وہ تو جادو سے اوپر کی کوئی چیز تھی کہ جسے انسان انجام ہی نہیں دے سکتا. کیوں؟ کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ جب خدا بند عالم اپنے نمائندے کو بھیجتا ہے تو ایسا ہی معجزہ دے کر بھیجتا ہے کہ جو کوئی بھی انسان انجام نہ دے سکے. کہا اچھا اگر تم اب پلٹ گئے تو اس کا نتیجہ سن لو. کہا اس کا نتیجہ کیا ہے؟ کہا اس کا نتیجہ یہ ہے کہ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ. اب تمہارے ہاتھوں کو کاٹ دیا جائے گا، تمہارے پاؤں کو کاٹ دیا جائے گا. ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ. اور تم سب کو سولی پہ چڑھا دیا جائے گا. عزیزان محترم، ایک یہ کردار ہے فرعون کا کہ اگر کوئی اس کا مذہب بدل رہا ہے تو وہ کیا کہہ رہا ہے کہ تمہارے ہاتھوں کو کاٹ دیا جائے گا، تمہارے پاؤں کو کاٹ دیا جائے گا، تمہیں سولی پہ چڑھا دیا جائے گا. لیکن ایک کردار ہمیں شب عاشور ملتا ہے. شب عاشور میں کیا کردار ہے؟ شب عاشور میں یہ کردار ہے کہ امام حسین علیہ السلام اپنے تمام صحابہ کو جمع کرتے ہیں اور جمع کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ دیکھو یزید تم سے لڑنا نہیں چاہتا ہے، یزید مجھ سے لڑنا چاہتا ہے. دیکھو میں نے تم سب سے بیعت اٹھا لی ہے، جسے جانا جو جانا چاہے وہ چلا جائے. کیوں؟ کس وجہ سے؟ اس وجہ سے میری طرف سے کوئی خواہش نہیں ہے کہ میرا ساتھ دے، چلا جائے. اور اگر جاتے ہوئے شرمندگی کا احساس ہو رہا ہے تو میں چراغ گل کیے دیتا ہوں، اندھیرے میں نکل جائے، رات کی تاریکی میں نکل جائے. عزیزان محترم، ایک طرف یہ کردار ہے اور ایک طرف فرعون کا کردار ہے کہ تم نے میرے مذہب کو کیوں بدلا، تمہارے ہاتھوں کو کاٹ دیا جائے گا، تمہارے پاؤں کو کاٹ دیا جائے گا، تمہیں سولی پہ چڑھا دیا جائے گا. تو عزیزان محترم، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جہاں مذہب بدلنے پر ظلم کیا جاتا ہے وہاں فرعونیت پائی جاتی ہے، اور جہاں آزاد چھوڑ دیا جاتا ہے وہاں حسینیت پائی جاتی ہے. صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. اب انہیں کیا کہنا چاہیے تھا؟ جادوگروں کو جب اتنی بڑی دھمکی مل گئی، تمہارے ہاتھوں کو کاٹ دیا جائے گا، پاؤں کو کاٹ دیا جائے گا، سولی پہ چڑھا دیا جائے گا، تو اب انہیں کیا کہنا چاہیے تھا؟ بس آخری جملے اور پھر رب مسائل. انہیں کیا کہنا چاہیے تھا؟ انہیں یہ کہنا چاہیے تھا کہ ہم تو بڑے سکون کی زندگی گزار رہے تھے، ہم تو بڑے عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے تھے، آرام کی زندگی گزار رہے تھے. نہ ہمارے بچے یتیم ہوئے تھے، نہ عورتیں بیوہ ہوئی تھی، نہ مال و منال چھینا گیا تھا. لہٰذا ہمیں معاف کر دے، ہمیں معاف کر دے. جو ہم نے مذہب بدلا ہے ہم پھر تیری طرف آ جاتے ہیں. موسیٰ
موسیٰ کا ساتھ چھوڑ کر تمہاری طرف آ جاتے ہیں. لیکن عزیزان محترم نہیں, جادوگروں کے تیور قرآن کچھ اور بتلا رہا ہے. جادوگروں کے تیور کیا بتلا رہا ہے؟ یہ بتلا رہا ہے کہ ایک مرتبہ فرعون نے کہا تمہارے ہاتھوں کو کاٹ دیا جائے گا, تمہارے پاؤں کو کاٹ دیا جائے گا, تمہیں سولی پہ چڑھا دیا جائے گا, تمہارے بچوں کو یتیم کر دیا جائے گا, تمہاری عورتوں کو بیوہ کر دیا جائے گا. تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ قالوا لا ظاہرہ, ہمیں کوئی پرواہ نہیں. کہا کیوں؟ کہا اس وجہ سے کہ اِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ, تو ہمیں قتل کرے گا اور ہم اپنے رب کی طرف واپس لوٹ جائیں گے. عزیزان محترم, اس کا مطلب یہ ہوا کہ یزید قرآن پڑھا لکھا نہیں تھا, اس وجہ سے حسین سے بیعت کا مطالبہ کر بیٹھا, ورنہ اسے خود ہی سوچنا چاہیے تھا کہ ایک لمحے کے ایمان لائے ہوئے جادوگر جب ایک مرتبہ ایمان لانے کے بعد فرعون کی بیعت نہیں کرتے تو پھر حسین آغوش مصطفیٰ میں پل کر تو جیسے ملعون کی بیعت کیسے کر سکتے ہیں؟ سانیت 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 عزیزیت دشمنان اہل بیت پر. لہٰذا یہ حق کی طاقت ہے. حق نے پوری دنیا کو جھکا دیا. آج ہمیں کس پہ گریہ کرنا ہے؟ آج اسی ہمیں حق کے علمبردار پہ گریہ کرنا ہے کہ جس وقت قافلہ جا رہا ہے, ایک مرتبہ حسین کی زبان سے آواز بلند ہوتی ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. تو ایک مرتبہ حضرت علی اکبر سوال کرتے ہیں بابا آپ نے یہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کیوں پڑھا ہے؟ کہا میرے لال جب ہمارا قافلہ جا رہا تھا تو میرے اوپر نیند کا غلبہ طاری ہو گیا, تو پیچھے کوئی کہہ رہا تھا کہ یہ قافلہ جا رہا ہے, یہ آگے آگے جا رہا ہے اور موت اس کے پیچھے پیچھے جا رہی ہے. تو ایک مرتبہ علی اکبر نے کہا بابا تو کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کہا میرے لال علی اکبر اگر ہم حق پر نہ ہوں گے تو پھر اور کون حق پر ہوگا؟ کہا تو بابا پھر ہمیں موت سے کوئی خطرہ نہیں ہے, چاہے موت ہم پر آ پڑے یا پھر ہم موت پر جا پڑے. عزاداروں, یہ حسین کا لاڑلا ہے کہ جو حق کے اوپر اس طریقے سے جان دینے کے لیے تیار ہے کہ جو اپنے بابا کو بھی دلیری دے رہا ہے, جو اپنے بابا کو بھی شیری دے رہا ہے. اور کیوں نہ ہو کربلا کے میدان میں ہم شکل پیغمبر ہے, کیوں نہ ہو پیغمبر کی سیرت ہے, پیغمبر کی. عزاداران امام مظلوم جناب علی اکبر ایک مرتبہ حضرت عباس کی شکایت کرتے ہیں مولا حسین سے, اے بابا دیکھو میں چچا کے ساتھ بازار میں نہیں جاؤں گا. کہا کیوں, کس وجہ سے؟ کہا اس وجہ سے میں جب چچا کے ساتھ چلتا ہوں تو چچا مجھے آگے آگے کرتے ہیں, وہ پیچھے پیچھے ہو جاتے ہیں. بابا مجھے اچھا نہیں لگتا کہ چچا میرے پیچھے پیچھے چلے اور میں ان کے آگے آگے چلوں. ایک مرتبہ حسین نے عباس کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا کہ دیکھو علی اکبر یہ کہہ رہے ہیں کہ جب میں بازار میں چلتا ہوں تو چچا مجھے آگے آگے کر دیتے ہیں, خود پیچھے پیچھے ہو جاتے ہیں. عباس تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ کہا اس وجہ سے کرتا ہوں چونکہ علی اکبر ہم شبیہ پیغمبر ہے, میں ثانی حیدر ہوں, ہم شبیہ پیغمبر کو آگے آگے رہنا چاہیے. ہاں زیادہ رو آج ہمیں اسی ہم شبیہ پیغمبر پہ گریہ کرنا ہے. کون ہم شبیہ پیغمبر کہ جو فاطمہ کو بہت پیارا تھا؟ کون ہم شبیہ پیغمبر جو حسین کا لاڑلا تھا؟ کون ہم شبیہ پیغمبر جس کو چکی پیس پیس کر 18 سال تک زینب نے پالا تھا؟ عزاداروں, علی اکبر کہ جب مسائل ہوتے ہیں نا تو شیعہ کا کوئی بچہ خاموش نہیں رہتا. کیوں نہیں رہتا؟ کس وجہ سے نہیں رہتا؟ چونکہ جب علی اکبر کے مسائل ہوتے ہیں نا تو جب کوئی بوڑھی ماں سنتی ہے علی اکبر کے مسائل کو تو وہ ایسے روتی ہے کہ جیسے اپنے جوان لال پہ رو رہی ہو. جب کوئی بہن علی اکبر پہ روتی ہے نا
تو پھر وہ ایسے روتی ہے کہ جیسے اپنے جوان بھیا پہ رو رہی ہو. اور جب کوئی بوڑھا باپ روتا ہے تو وہ ایسے روتا ہے کہ جیسے اپنے کڑیل جوان پہ گریا کر رہا ہو. اور جب کوئی بھائی روتا ہے تو وہ ایسے روتا ہے کہ جیسے اپنے نوجوان بھائی پہ گریا کر رہا ہو. عزادارو، یہی وجہ ہے کہ ایک خطیب امام حسین علیہ السلام کے حرم میں مسائب پڑھا کرتا تھا. شب جمعہ میں اس نے علی اکبر کے مسائب پڑھے اور جا کے گھر سو گیا. امام حسین علیہ السلام اس کے خواب میں آئے تو دیکھا کہ حسین رو رہے ہیں. کہا مولا کیا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے؟ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ کی آنکھوں میں کیوں آنسو ہے؟ کہا اے میرے خطیب، دیکھ آج شب جمعہ تھی. شب جمعہ میں ہمیشہ ہمارے حرم میں ہماری ماں فاطمہ آتی ہے. اے ہمارے خطیب، دیکھ جب سے تو نے علی اکبر کے مسائب پڑھے ہیں تو میری ماں بے ہوش ہے، میری ماں کا گریہ نہیں رک رہا ہے. عزاداران امام مظلوم، علی اکبر ایسا ہی جوان تھا. جب سب شہید ہو گئے، قاسم بھی شہید ہو گئے، اولاد عقیل بھی شہید ہو گئی، تو ایک مرتبہ جوان لال امام حسین علیہ السلام کے سامنے، بوڑھے باپ کے سامنے آ کے ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا. بابا مجھے بھی مرنے کی اجازت دے دیجئے. اللہ اللہ. حسین نے علی اکبر کو نہیں روکا، لیکن ہاں ایک جملہ کہا. اور وہ جملہ کیا تھا؟ وہ یہ جملہ یہ تھا، ہاں علی اکبر جاؤ اپنی ماں سے اجازت لے لو. عزیزان محترم، ایک مرتبہ علی اکبر ماں کے خیمے میں آئے. ماں کے خیمے میں آنے کے بعد ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے. اے اماں مجھے مرنے کی اجازت دے دیجئے. ایک مرتبہ ماں نے علی اکبر سے کہا کہ میں کون ہوتی ہوں اجازت دینے والی؟ اے بیٹا علی اکبر، دیکھو میں اس گھر کی کنیز ہوں، میں تجھے اجازت نہیں دوں گی، پھر کون اجازت دے گا؟ کہا جس پھوپھی نے تجھے 18 سال تک چکی پیس پیس کر پالا ہے وہ زینب تمہیں اجازت دے گی. جاؤ زینب سے مرنے کی اجازت لو. عزادارو، ایک مرتبہ علی اکبر ماں کے خیمے سے چلے، پھوپھی کے خیمے میں آ گئے. ایک مرتبہ جیسے ہی زینب نے علی اکبر کو دور سے دیکھا تو منہ پھیر کے کھڑی ہو گئی. ایک مرتبہ علی اکبر سے نہ دیکھا گیا. علی اکبر نے کہا پھوپھی اماں، آپ نے اس سے پہلے تو کبھی مجھ سے منہ نہیں پھیرا، پھر آج کیوں منہ پھیر کر کھڑی ہو گئی؟ ہاں میرے لال مجھے معلوم ہے کہ تو کس ارادے سے آیا ہے. اے میرے لال دیکھ، میں نے تیری وجہ سے اولو محمد کو قربان کر دیا. اے میرے لال میں نے تجھے 18 سال تک چکی پیس کر پالا ہے، اب بتا میں تجھے کیسے مرنے کی اجازت دے دوں؟ بس ایک مرتبہ علی اکبر نے کہا مزاج شناس ثانیہ زہرا، ارے ثانیہ زہرا کی گود میں پالا ہوا، کیا ثانیہ زہرا کے مزاج کو نہیں جانتا تھا؟ بہت سخت تھا علی اکبر کے لیے زینب سے اجازت لینا. لیکن ایک مرتبہ کہا پھوپھی دیکھیے، جب تک آپ اجازت نہیں دیں گی یہ علی اکبر مقتل میں نہیں جائے گا. لیکن میرے سامنے ایک شریعت کا مسئلہ آ گیا ہے. ہاں میرے لال شریعت کا مسئلہ بیان کیجئے. پھوپھی اماں دیکھو ابھی کچھ دیر کے بعد بابا شہید ہو جائیں گے، اس وجہ سے کہ اشقیاء کی طرف جائیں گے، بابا شہید ہو جائیں گے. اب یہ بتلائیے کہ جب روز محشر سجا ہوگا، دادی فاطمہ آئیں گی، آپ بھی ان کے سامنے جائیں گی. اگر دادی نے آپ سے یہ سوال کر لیا کہ تمہیں اپنا اکبر زیادہ پیارا تھا یا میرا حسین زیادہ پیارا تھا، تو اب آپ کیا جواب دیں گی؟ ارے بس اتنا کہنا تھا، زینب نے علی اکبر کے گلے میں باہی ڈال دی. اے میرے لال تو نے تو پھوپھی کو لاجواب کر دیا. اے میرے لال کیا میں نے تجھے اجازت دے دی؟ میرے حسین پہ علی اکبر قربان. عزادارو، اب علی اکبر خیمے سے نکلنا چاہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ساری بیویوں نے حلقے میں لیا، اور حلقے میں لینے کے بعد ایک جملہ کا ارحم علی غربتنا، علی اکبر جا تو رہے ہو لیکن ہماری غربت پہ بھی رحم کر لینا. بس اتنا سننا تھا. علی اکبر کی آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے.
अरे तुम्हारी गुर्बत पे मैं रहम कर लूंगा, लेकिन मेरा बाबा अकेला रह गया, मेरे बाबा की गुर्बत पे कौन रहम करेगा। अज़ादारों बीवियों ने खुदा हाफिज कहा। अब अशकिया की तरफ ये शोर मच गया कि हुसैन की तरफ अंसार खत्म हो गए हैं, इस वजह से कि कोई सिपाही नहीं आया, बहुत देर हो गई है। अज़ादारों लेकिन इधर अली अकबर दर खेमा से निकलना चाहते हैं, लेकिन दर खेमे का पर्दा कभी उठता है, कभी गिर जाता है, कभी उठ जाता है, कभी गिर जाता है। 7 मर्तबा खेमे का पर्दा उठा, 7 मर्तबा खेमे का पर्दा गिरा। अरे ये कौन था जो अली अकबर को खींच लिया करता था? ऐसा लगता है छोटी सकीना अली अकबर का दामन पकड़ के कहा करती होगी, ए भैया अली अकबर जो अब तक मैदान में गया है वापस नहीं आया, लेकिन ए भैया आप मुझे कहाँ छोड़ के जा रहे हैं? एक मर्तबा अली अकबर आए बाबा की खिदमत में, खुदा हाफिज। अज़ादारों एक मर्तबा हुसैन ने अली अकबर को रुखसत कर तो दिया, लेकिन एक मर्तबा अज़ादारों हुसैन अली अकबर का घोड़ा कितनी तेज चलता था, जितने भी करबला में घोड़े थे सबसे ज्यादा तेज अली अकबर का घोड़ा था। अजीजों क्यों, किस वजह से उसका नाम था उकाब। एक मर्तबा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने पुश्ते इकाब पे अली अकबर को सवार किया, अली अकबर सवार हुए। अजीजों जिस वक्त अली अकबर ने एड़ लगाई तो घोड़ा ऐसे चला कि जैसे हवा पे सवार हो, लेकिन इतनी तेज घोड़ा चलते चलते एक मर्तबा कुछ किसी की आहट की आवाज सुनाई दी। एक मर्तबा अली अकबर ने घोड़े को रोका, पीछे मुड़कर देखा तो बूढ़ा बाप अपनी कमर को पकड़े हुए आ रहा है। अरे अली अकबर ने घोड़े का रुख मोड़ दिया, बाप की खिदमत में आ गए। ए बाबा आपने तो मुझे रुखसत कर दिया था, ए बाबा अगर आप इस तरीके से मेरे पीछे आएंगे तो मैं कैसे मैदान में जाऊंगा? ए बाबा बस आप चले जाइए। ए अली अकबर काश तुम्हारे यहाँ भी अरे तुम जैसा खूबसूरत कोई बेटा होता, वो तलवारों का जख्म खाने मक्तल में जाता, फिर तुम्हें पता चलता कि बूढ़े बाप से जब कोई जवान जुदा होता है तो उसके दिल पे क्या गुजरती है। अज़ादारों खुदा आपकी आवाजों पर रहमत नाज़िल करे। ये वो आवाजें हैं कि जो इमाम जाफर सादिक को पसंद है, ये वो आवाजें हैं कि जो फातिमा ज़हरा को पसंद है। अज़ादारों एक मर्तबा अली अकबर मख्तल में गए। अज़ादारों लेकिन फिज़्ज़ा ने दरे खेमा से एक अजीब मंजर देखा, और वो क्या मंजर था? वो ये मंजर था कि हुसैन कभी मैदान के उस तरफ दौड़ कर चले जाते हैं, कभी मैदान के इस तरफ दौड़ कर चले जाते हैं। अज़ादारों फिज़्ज़ा ने जिस वक्त हुसैन की ये हालत देखी तो एक मर्तबा तकबीर की आवाज बुलंद की, अल्लाहु अकबर व हुसैना। अरे ज़ैनब ने फिज़्ज़ा को बुलाया, ए फिज़्ज़ा ये तो बताओ हुसैन की सदा क्यों बुलंद की? कहा मैंने जितना परेशान हुसैन को इस वक्त देखा है जिंदगी में कभी नहीं देखा। कहा कि हुसैन को किस आलम में देखा है? कहा मैंने देखा है कि हुसैन कभी मैदान के उस तरफ चले जाते हैं, कभी इस तरफ चले जाते हैं। कहा जरा मेरे भैया को बुलाओ तो सही। बस अज़ादारों एक मर्तबा फिज़्ज़ा ने हुसैन को बुलाया, कहा ए भैया ये परेशान क्यों हो? कभी इस तरफ जाते हो कभी उस तरफ। ए माजाई अली अकबर मेरे सामने है, जब लड़ते लड़ते दाई तरफ जाता है तो अली अकबर को देखते हुए मैं दाई तरफ चला जाता हूँ, जब अली अकबर लड़ते लड़ते बाई तरफ चला जाता है मैं बाई तरफ चला जाता हूँ।
आजादारों, एक मर्तबा हुसैन आगे बढ़े। हुसैन अली अकबर को आवाज दे रहे, अली अकबर, अली अकबर, अली अकबर। एक मर्तबा जहां तक आवाज सुनाई दी, अली अकबर ने हुसैन की आवाज पे लब्बैक कहा। लेकिन लड़ते लड़ते एक वक्त वो आ गया कि जब हुसैन आवाज दे रहे हैं, अली अकबर बेटा बोलो, अली अकबर बेटा बोलो, लेकिन अली अकबर कोई जवाब नहीं देते। क्यों, किस वजह से जवाब नहीं देते? इसलिए कि दुश्मनों ने अली अकबर को घेर लिया है, और जिसके हाथ में तलवार है वो तलवार मार रहा है, जिसके हाथ में नेज़ा है वो नेज़ा मार रहा है, जिसके हाथ में बच्ची है वो बच्ची मार रहा है, और अली अकबर घोड़े पे डगमगा रहे हैं। अली के हाथ से तलवार छूट गई है, आवाज तो सुनाई दे रही है कान में, लेकिन अली अकबर सोच रहे हैं कि मैं कैसे बाप की आवाज पे लब्बैक कहूं। कोई आवाज पे लब्बैक नहीं कह रहे हैं। लेकिन एक मर्तबा एक मर्द आगे बढ़ा, उसने पीछे से वार किया। अब जो बच्ची मारी, वो बच्ची पसलियों को तोड़ते हुए अली अकबर के कलेजे में दराई। हुसैन का लाल घोड़े पर संभल सका। एक मर्तबा मलऊन ने पर्ची को निकालना चाहा। अब जो पर्ची को निकालना चाहा, पर्ची तो निकल गई, लेकिन पर्ची का पर अली अकबर के कलेजे में रह गया। अरे अली अकबर को मालूम था मेरे बाबा सुबह से लाशें उठा रहे हैं, कभी वहबे कल्बी का लाशा, कभी चचा अब्बास का लाशा, कभी और का लाशा, मेरा लाशा कैसे उठाएंगे? कहे बाबा आखिरी सलाम। इधर अली अकबर की आवाज हुसैन ने सुनी, उधर हुसैन जमीन पर गिरे। फिर हुसैन ने उठना चाहा, हुसैन फिर गिरे, फिर उठना चाहा, फिर गिरे। हुसैन से चला नहीं जाता। 57 साल का बूढ़ा हुसैन करबला की रेत पर घुटनियों के बल घिसटना शुरू कर दिया। अब हुसैन इस तरह घिसट रहे हैं जैसे 6 महीने का बच्चा। नजफ से अली को बुलाया, या अली मदद, या अली मदद, या अली मदद। एक मर्तबा हुसैन आगे बढ़े, देखा जवाहरलाल का लाशा है। जवाहरलाल रेडिया कर रहा है, एक हाथ सीने पर है। एक मर्तबा कहा, मेरे लाल अली अकबर, ये तो बताओ एरिया क्यों रगड़ रहे हो? कहा, बाबा मेरे कलेजे में अनी रह गई है, मेरे कलेजे में बच्ची का फल रह गया है। बाबा बहुत तकलीफ हो रही है, बाबा बहुत अजियत हो रही है। एक मर्तबा हुसैन ने कहा, मेरे लाल तुम भी बूढ़े बाप का इम्तिहान लेना चाहते हो? अज़ादारों, एक मर्तबा हुसैन ने चाहा कि अली अकबर के सीने से बच्ची का फल निकाले। अज़ादारों, जब हुसैन ने चाहा होगा कि अली अकबर के सीने से नेज़े का फल निकाले, तो वो माँ कैसे मजार में रह गई होगी जिसने हुसैन के साथ मदीना छोड़ दिया था। अरे वो बाबा अली मुर्तजा कैसे नजफ में रह गया होगा। अरे मौला मोहम्मद मुस्तफा कैसे मदीने में रह गए होंगे। हसन मुस्तफा कैसे अपने मजार में रह गए होंगे। सबके सब आ गए होंगे, हुसैन को दिलासा दे रहे होंगे। न हुसैन के आंखों पे पट्टी है, न अली अकबर के आंखों पे पट्टी है, न उम्मे लैला के आंखों पे पट्टी है। अज़ादार एक मर्तबा हुसैन ने बाबा से कहा होगा, बाबा आपने तेरे खैबर उखाड़ा था, लेकिन बताओ तेरे खैबर उखाड़ना मुश्किल था या जवाहरलाल के लाछे से पर्ची की अली निकालना मुश्किल है? एक मर्तबा अली अकबर के एक सीने पे हाथ रखा, दूसरा हाथ अली पर रखा, और एक मर्तबा या अली मदद कहा। अब जो या अली मदद कहा, अली के साथ अली अकबर का कलेजा भी निकल आया।
لاتا کبھی اٹھا کبھی گرایا کبھی اٹھا کبھی گرایا میرے فرات کے راستے کو رکھیا اے بھائی ابا یا سے